بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 28 اپریل جمعرات کا دن، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں۔ زندگی یہی ہے جی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی مزے کی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت پیارے، برگزیدہ، بڑی شان والے نبی ہو گزرے ہیں، جن کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دو وصف تھے دوسرے نبیوں سے ان سے کہ جو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسرے نبیوں سے علیحدہ کرتے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے برگزیدہ پیارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ بھی تھے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی تھی جی، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور تیسرا اور بڑا جو ان کے پاس ہنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پرندوں اور جانوروں کی آواز اور بولی سمجھتے تھے، ان کی باتوں کو سن لیتے اور آسانی سے سمجھ لیتے کہ یہ گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ جل شانہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا، اور دنیا کی بادشاہت بھی دی اور دین کی بادشاہت بھی، اور جنات پہ بھی حکومت عطا فرمائی۔ یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے۔ بہرحال جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، ایک بڑا پیارا، چاہنے والا، پیار کرنے والا، خدمت گزار، مرید ٹائپ ایک آدمی، جس نے بڑی خدمت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ان کی نوکری چاکری تک کرتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس کو کچھ دے دوں، اس کو کچھ عطا کر دوں، اللہ کے دیے میں سے کچھ اسے دے دوں۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اس مرید نے یہ کہا، حضرت بات یہ ہے کہ میری ایک خوشی اور خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو آپ کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر توجہ کی اور کہا کہ بھائی بتاؤ کہ ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سا کام ہے جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہو، جس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، خود کو خوش قسمت سمجھنے لگ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے صرف یہ ہنر، یہ علم عطا کر دیں کہ میں کچھ جانوروں کی زبان سمجھ لیا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہچکچائے، انہوں نے کہا تو واقعی میرا انتہائی خدمت گزار، فرما بردار، اور میرا امتی بھی، مرید بھی، اور میرا خدمت گزار بھی ہے، لیکن یار یہ خواہش چھوڑ دے تو بہتر ہے۔ یہ تمنا، یہ خواہش جو آپ اپنے دل میں پال رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ علم، یہ ہنر انسانوں کے پاس ہونا فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے پتا ہے کہ ایسی اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسانوں کو عطا کیوں نہیں کیا۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک کل ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے ہر ماننے والے کو یہ علم عطا کر دیتے، لیکن انہوں نے کسی حکمت کے تحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں عطا کیا سوائے میرے۔ اور اس نے بڑی، مرید نے، امتی نے بڑی ضد کی تھی، انتہائی رونا دھونا شروع کر دیا، پاؤں پکڑ لیے۔ کہتا ہے جی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور خوشی یہی ہے کہ میں کچھ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کر، ان کی زبان سمجھ لیا کر۔ حضرت سلیمان نے جب بسد کوشش باوجود
حتی الوسع کوشش کے باوجود وہ نہیں مانا، کسی بات پر نہیں آیا، تو پورے خدشات کے ساتھ، پورے اعتراض کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی سے 2 جانور بتاؤ جن کی بولیاں میں تمہیں سمجھا دوں، بتا دوں۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ مجھے مرغے کی آواز، مرغے کی زبان سمجھا دیں، اور نمبر 2 کتے کی آواز مجھے بتا دیں۔ میں ان دونوں چیزوں کی ایسی اپنے اندر کوالٹی پیدا کروں گا کہ ساری دنیا میری تعریف کیا کرے گی، لوگ میری پوجا کیا کریں گے، میری منتا ہوگی، میری جے جے کار ہو جائے گی پورے علاقے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے افسوس کے ساتھ، افسردہ دلی کے ساتھ اس کو یہ دونوں ہنر عطا کر دیے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے یہ دونوں علم، کتے اور مرغے کی آواز اسے بتا دی، سمجھا دی، اسے سمجھ آنے لگ گئی۔ اب وہ چلا جاتا ہے اپنے گھر، مرید، امتی یا سرونٹ، خدمت گزار، اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے ہی دن گھر میں دوپہر کو بیٹھا ہوا تھا تو اس کے گھر میں ایک مرغا تھا، اسے کہیں سے نا روٹی کا ایک ٹکڑا مل گیا، اتنا سا۔ اب وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے بھاگ رہا تھا، اور گھر میں جو کتا رکھا ہوا تھا نا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مرغا نہ کھائے، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے مل جائے، چھین لوں اس سے۔ اب یہ دیکھ رہا تھا مالک گھر میں بیٹھے ہوئے، وہی مرید خاص دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر اپنے ہی گھر میں۔ اور کتے نے کہا کہ یار مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کل شام سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا دے دو، چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، میرے پیٹ میں کچھ تو ہو۔ آپ نے تو صبح سے دانہ دن کا بھی بڑا کھایا ہے، آپ وہ کھا بھی سکتے ہو، لیکن میں دانے نہیں کھا سکتا، مجھے اللہ نے یہ خوبی، یہ وصف دیا ہی نہیں ہے، روٹی کھا سکتا ہوں، وہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ مرغے نے کیا کہا؟ اب کیونکہ وہ زبانیں سمجھتا تھا مالک، وہ گفتگو دونوں کی سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ مرغے نے یہ کہا ابے تو اتنا بڑا جانور ہے کتے، اتنی چھوٹی سے ٹکڑے سے تیرا بنے گا کیا؟ صبر کر لے، صرف 3 دن کی بات ہے، صبر کر، ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، پرسوں اس نے مر جانا ہے شام کو، اور وہ اسے مردار سمجھ کے گھر سے باہر ہی پھینکیں گے، اور تمہیں پیٹ بھر کر کھانے کو ڈھیر سارا گوشت ملے گا، یہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں۔ اب یہ ساری گفتگو گھر کے مالک نے سن لی، اس نے کیا کیا کہ اگلے دن ہی اپنا گھوڑا سیل کر دیا، اپنا وہ گھوڑا، ایک ہی گھوڑا تھا اس کے پاس، اس نے بیچ دیا۔ 3 دن جب پورے ہوئے تو کتے نے مرغے سے کہا ابے حرامی کہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ گھوڑا تو مرا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہمارا مالک کہیں چھوڑا ہے، اور تیری اطلاع تو انفارمیشن تو بالکل غلط ثابت ہوئی ہے، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے ساتھ دغا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ مرغے نے کہا ایسا نہیں ہے، میں کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولا کرتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا، لیکن مالک نے وہ بر وقت گھوڑا بیچ کر اپنا نقصان سے بچ گیا ہے۔ مالک نے سوچا کہ کم از کم میرا جو نقصان ہونے والا تھا، بڑا خوش ہوا مالک۔ اب وہ گھوڑا اگلے گھر جا کر مر گیا، لیکن اس مالک کو مالی نقصان سے بچا گیا، یہ ہنر، یہ فن، اسے مالی وقتی طور پر بڑا خوش ہوا گھر کا مالک کہ یہ لو، اگر یہ علم میرے پاس نہ ہوتا تو مجھے کتنا بڑا مالی نقصان ہونے والا تھا، اس لیے یہ بڑا علم بڑا نفع بخش ہے جو مجھے مل گیا ہے۔ اچھا، ایک ہفتہ گزرا تو ایک دن مرغ کہہ رہا تھا گھر میں کھڑے کھڑے، کتا کہہ رہا تھا مرغ سے یار میں نے پھر کل سے کچھ نہیں کھایا، بڑا بھوکا ہوں، مجھے تو کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے یار، مرغے تو اپنی سنا۔ مرغا کہتا ہے میں تو باہر گیا تھا،
کوڑا کرکٹ میں سے تھوڑا بہت کھا کے آ گیا ہوں، میرا کام چل جاتا ہے، تیرا نہیں چلتا، لیکن تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، وہ یہ کہ ہمارے مالک کا جو واحد اور اکلوتا غلام ہے یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے۔ جب یہ مرے گا تو ہمارا مالک اس کا ختم دلانے کے لیے اپنی گائے ذبح کرے گا، اور گائے کا ویسٹ اتنا باہر پھینکا جائے گا کہ تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے 3 دن کے لیے کافی ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ اچھا، مالک نے پھر سے وہ ساری گفتگو سن لی، اور اس نے کیا کیا کہ اگلے ہی دن اپنا وہ واحد اور اکلوتا غلام سیل کر دیا، بیچ دیا، کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور یوں وہ اگلے گھر جا کے مرا۔ اور یوں یہ مالک جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا برگزیدہ پیارا مرید، یہ مزید نقصان سے بچ گیا اور اپنے آپ کو خوش قسمت ترین بندہ تصور کرنے لگ گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ پھر 3 دن گزرے تو مرغے نے کہا کتے کو کہ یار سنو، آج تم نے میرے سے کوئی خبر نہیں سنی، لیکن سن لو، ہمارے مالک کی جو واحد اور اکلوتی گائے ہے، خوبصورت ہے، نسلی ہے، وہ 10 دن کے بعد مرنے والی ہے، تمہارا کھانے پینے کا انتظام ہونے والا ہے۔ مالک نے جلدی سے وہ گائے بھی بیچ دی، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگا کہ شکر ہے اللہ کا کہ میرے پاس یہ علم آ گیا ہے، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ مجھے بھاری مالی نقصان ہوتا اگر یہ میرے پاس علم نہ ہوتا۔ اب مزید 10 دن گزرنے کی بات تھی کہ مرغا اور کتا آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیا؟ مرغا کہہ رہا تھا کتے سے کہ فکر نہ کرو، تمہارے دن بدلنے والے ہیں، اب تمہارے لیے غذا کا بہترین کھانے پانی کا بندوبست ہونے لگا ہے، ہمارے مالک نے 5 دن بعد مر جانا ہے، اور اس کے مرنے پر بہت سارا ختم اور بہت ساری نظر نیاز پکے گی جو لوگوں میں بھی تقسیم کی جائے گی، اور ہم کو بھی پیٹ بھر کر کھانے کو ملے گا۔ اب یہ بات بھی سن لی، مالک نے اسے سمجھ آ گئی، اور اس نے سر پٹ دوڑ لگا دی، روتا ہوا، چلاتا ہوا، بلبلاتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جا حاضر ہوا، اور جا کر ہاتھ جوڑے پاؤں پڑ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے، مجھے بات تو سناؤ، تیرے ساتھ بیتی کیا ہے؟ تو اس بندے نے، مرید نے، اس خادم نے، امتی نے پورے کا پورا پچھلے 20-21 دن کے واقعات گن کر سنا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور یہ آخری خبر بھی اس کی اپنی موت کی یہ بھی بتا دی۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابے اللہ کے بندے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے گھر میں تمہارے علم میں تھا کہ موت کا فرشتہ 3 دفعہ آیا ہے، اور وہ اگر وہ تم چیزیں سیل آؤٹ نہ کرتے تو وہ تمہارے کسی فرد کو گھر سے لے جانے کی بجائے تمہارے گھر میں سے کسی پالتو جانور کو لے جاتا، موت لے جاتی، اور یوں یہ تمہاری جلد آنے والی موت ٹال جاتی، پیچھے بعد میں آتی، پتہ نہیں کب آتی، لیکن تم نے اپنی ہوشیاری اور چلاکی کو عقل مندی جانا، اور ان ساری چیزوں کو گھر سے ہی نکال دیا جنہوں نے تمہاری اپنی جان کا بچاؤ کرنا تھا، تمہاری اپنی جان بچانی تھی۔ اس نے کہا پھر ہاتھ جوڑے حضور، بات یہ ہے کہ موت نے تو آنا ہے نا ادھر اسی ملک میں، یہاں پہ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، میری درخواست مان لیں کہ کوئی ایسا علم پڑھیں، کوئی ایسا عمل کریں کہ میں یہاں سے اٹھ کر سیدھا یہاں سے بہت دور
ہندوستان جا کر کسی علاقے میں پھینک دیا جاؤں، بیٹھ جاؤں، وہاں پہ چلا جاؤں ایک ہی لمحے میں۔ حضرت سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور بولے ابے کیسی باتیں کرتا ہے تو، اللہ کی خدائی سے تو باہر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، موت کا فرشتہ جو اسرائیل آئے گا وہ اسی گھر میں آئے گا نا مجھے مارنے کے لیے، تو آپ مجھے اس ملک سے ہی باہر پھینک دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موج میں تھے، انہوں نے ان کی یہ بات بھی مان لی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو یہاں سے کوسوں دور ہندوستان کی فلاں سرحد پر پھینک دیا جائے۔ ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور لے گئی جس علاقے میں لے جانے کا حکم تھا۔ اب تھوڑی ہی دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس بندے کی جان ہندوستان میں جا کر قبض کرنی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیسے میں وہاں لے جا کر اس کی جان، یہ تو پیدل جا ہی نہیں سکتا، نہ سواری پہ نہ پیدل، اتنی جلدی یہ کیسے جا سکتا ہے ہندوستان میں۔ لیکن آپ نے میرا کام اتنا سہل اور اتنا آسان کر دیا ہے کہ میرے پہ یہ نیکی ہے، اب میں آسانی سے اللہ کے حکم کو بجا لا سکوں گا، پورا کر سکوں گا۔ اور وہاں جا کر اس بندے کی روح قبض کر لی گئی، یعنی وہ اگلے ہی دن وفات پا گیا۔ اچھا، اسے دو تین باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ گھروں میں جو پیٹ اینیملز رکھتے ہیں نا، پالتو جانور، ان کے رکھنے کا بھی ایک روحانی مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ جانور رکھنا ہمیں دینی طور پہ منع کیا گیا، ان کو چھوڑ کر، یا جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جن کی اجازت ہے جن جانوروں کی، ان کو رکھنا فائدہ مند اور مفید روحانی طور پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موت آئے گی گھر میں تو اس جانور میں سے کسی کو لے جائے گی اور گھر کے افراد اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس واقعے سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس لیے پالتو جانوروں کا گھر میں ہونا مفید ہے۔ نمبر 2 دوسرے نمبر پر جو بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خفیہ علوم جو ہیں، اللہ پاک نے جو انسان کو عطا نہیں کیے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ ان علوم کو حاصل کرنے کی تگ و دو، کوشش، خواہش، جد و جہد کبھی نہ کریں زندگی میں، نہ کریں، ورنہ پچھتائیں گے، سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ علوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی سونے لگتے ہیں، اسے ہی بہترین ہے، اس کے پاس ہی بہت ساری باتیں۔ بہت اچھا ہے کہ انسان کو نہ پتہ ہو، بے شک وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جانے والی ہو، لیکن بہتر ہے کہ انسان کو قبل از وقت ان کا علم نہ ہو۔ یہ دوسرا بڑا سبق جو میری سمجھ میں آ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کرنے والا تھا جی۔ تو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تو ہوا ختم۔ دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، کیا سوال کیا تھا میں نے، آپ بتائیں گے مجھے؟ کوئی نہیں بتانے والا؟ چلیے پھر میں دیکھ کے بتاتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا تھا مینار پاکستان کی گراؤنڈ کا پرانا نام کیا ہے؟ اس کا نام تھا جی منٹو پارک، پرانا نام۔ اب اس کا نام یادگار ہے، یادگار گراؤنڈ یا مینار پاکستان گراؤنڈ۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جس کا آپ نے مجھے کل جواب دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اب تک بہت سارے ملکوں نے خلا میں سیارے بھیجے ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ خلا میں اپنے اپنے سیارے بھیج رہی ہے، کئی ملکوں نے بھیجے۔
اسلامی ملکوں میں سے بھی ایک ملک ہے جس نے سب سے پہلے اپنا سیارہ خلا میں بھیجا تھا. اس ملک کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے. بہت ہی آسان ہے, تھوڑا سا دماغ پہ بھیجے پہ زور دیں, آپ کو یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا. آسان سوال ہے, مشکل نہیں ہے. جی, پروگرام کا تیسرا اور مزیدار آخری سیگمنٹ, آج کا شعر. تو آج کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے چنا ہے, منتخب کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھوکر کھا کر بھی نہ سمجھے, ٹھوکر کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کا قصور. ٹھوکر کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کا قصور. راہ کا پتھر تو اپنا فرض ادا کرتا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.